ہائے ہائے ہائے، اب اس کو توبہ کا خیال آیا. یہ توبہ کون سی ہے؟ اللہ کی محبت کی نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ عزت رہ جاوے، پتہ نہ لگے کسی نو. تو اب وہ اللہ سے بات بھی یہی کی اس نے. نمبر 2 قسم کی توبہ. نمبر 1 توبہ یہ ہے کہ اللہ کی حیا میں توبہ کی جائے اور اللہ سے ڈر کے توبہ. یہ کیوں توبہ کر رہا ہے؟ میرے عزت رہ جائے. تو کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی تھی، تو مینوں کجی آیا، آج بھی مہربانی کر جاندی کر، اے میری توبہ، میری عزت رکھ. اس کا سوال دیکھو کر، میری عزت رکھ، میری توبہ، میری عزت رکھ. سارا مطالبہ ہی نمبر 2 ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والے نے کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھا اور بارش ہوئی چھما چھم. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، آدمی تو مجمع سے نکلا کو نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے وسیلے سے اتنی جلدی اتنا اوپر چلا گیا کہ اس کے تو فعل ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی، بس گل مک گئی. 2 حرفیں اس توبہ کی تھی، آپ صلح کی تھی. کیوں کہ اللہ پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. میں تو معاف کرنے میں اس لیے دیر لگاتا ہوں کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے. وہ جب تک اثر ختم نہیں ہوتا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا. اور اللہ بے نیاز، سارے سجدے میں پڑ جاؤ بے نیاز، سارے فرعون بن جائیں بے نیاز، ساری دنیا شیطان بن جائے بے نیاز، ساری دنیا جنید بغدادی اور عورتیں رابعہ بصری بن جائے بے نیاز، نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ نہ ہمارے کفر کی پرواہ. لہذا وہاں دوستی بڑی جلدی لگتی ہے. تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب نافرمان تھا پتہ نہیں بتایا، جب یاری لگی اب کیسے بتاؤں؟ لوگوں سے کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ، خود چگلی کھاؤں. ہیں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی پکڑی نہ اچھالو، خود اپنے بندے کی پکڑی اچھالوں. نہیں، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ یوں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور جب کوئی آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس سے اگلی سنو، اگلی کیا کرتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جب کوئی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے گناہ کیے تھے پہلے معاف کیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی ہے. ایسا رب خود سوچ بھائی، معاف کر دینا ہی کتنی بڑی دولت ہے. پتہ نہیں معاف بھی کر دیا ہے اور جتنے گناہ کیے نا سب کی جگہ نیکیاں لکھی. تو میرے بھائیو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. اور اللہ کی قسم اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل بن جائے، اس سے خوبصورت زندگی کا سفر کوئی نہیں، اس سے بڑا زندگی کا مقصد کوئی نہیں. اور اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کے ختم نبوت کی تو فعل اپنی جان مال لے کر لوگوں کے پیچھے پھرنا اور ان کی محنت کرنا، بھائی اللہ کی مان لو، بھائی اللہ کی مان. اور جب دل میں بات اترتی پھر لوگ اللہ کی مانتے. ڈنڈے سے کون منوا سکتے؟ ہم کتنوں کو ڈنڈے سے نماز پڑھیں؟ جو لوگ بے وضو پڑھیں گے تو اس کا گناہ کس کے سر ہو؟ اندر سے بات چلتی. یہ سینٹرل ماڈل اسکول میں میٹرک کیا میں نے. تمہارے وارڈن تھے طالب صاحب مرحوم، اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے. انہوں نے نماز لازمی کر دی، حاضری لیتے تھے حاضری. تو اب لڑکوں کو تو نماز کی عادت نہیں. ایک دم پہلے تھے عظیم صاحب، ان میں شفقت محبت غالب تھی، زیادہ پوچھتے نہیں تھے. پھر آ گئے طالب صاحب، انہوں نے ایک دم ڈنڈا اٹھا لیا. نماز وہ خود بھی نمازی تھے، نماز پڑھو بھائی، حاضری ہو رہی. آج جناب عشاء کی نماز کھڑی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا اور میں آخری صف میں کھڑا ہوا تھا. میرے ساتھ میرا روم میٹ تھی اور میری چارپائی بھی اس کی چارپائی کے ساتھ تھی، مرید کے کا تھا. میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے. اللہ اکبر. اگر ہم کسی کو ڈنڈے سے اسلام پہ لائیں گے نا ایسا مسلمان بنے گا اور یہ تو جہنم میں جائے گا. اچھا تو ہم بھی طالب صاحب کا ڈر سے پڑھ رہے تھے تو میں نے نماز توڑ دی. میں کہا ایک ہی کی تھی، چونکہ زور سے نیت باندھی نا واسطے طالب حسین دے. اللہ اکبر. وہ بالکل آخر میں تھا اور میرے ساتھ وہ آ کے کھڑا ہوا تو میں نے نماز توڑ دی. میں کہا ایک ہی کی تھی. وہ کھڑا تھا میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، میں کوئی اللہ دی پڑھتا پیا. جدو اللہ دی پڑھی اس لیے اللہ دی نیت کر لی سائیں.
تو اگر ہم طاقت سے کہیں گے نا بھائی اسلام نافذ کر دیں تو ایسا اسلام آئے گا، تو یہ اسلام جہنم میں لے جائے گا، جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو ہم تو اسلام پر اس لیے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اور خود آنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں، لوگ بھی جنت میں جائیں، اور اگر ایسا کریں گے تو جہنم کے جہنم۔ تو اس سے میرے بھائیوں، یہ پیار محبت لوگوں کی منت کا بڑا عظیم کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ اس کے لیے وقت دو، پچھلی پر توبہ کرو، اس کے لیے وقت دو۔ یہ تبلیغی جماعت کو وقت نہیں دینا ہے، یہ اپنے آپ کو وقت دینا ہے، اور انسانیت کے لیے ختم نبوت کی ذمہ داری ہے یہ کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے محنت کی جائے، اور اللہ کا قرب مطلوب ہے۔ تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے خوبصورت اور کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ ایک آیت اور جوڑو، ادعو الی ربک، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ادعو الی ربک، بلا اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، تو ہدایت کی چوٹیوں پر کھڑا ہوا ہے۔ دعوت دینے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے گا وہ ہدایت کی چوٹیوں پر کھڑا ہوگا، صرف ہدایت پر نہیں ہوگا، ہدایت کے پہاڑ کی چوٹیوں پر کھڑا ہوگا۔ انک لعلی ھدی مستقیم۔ تو بھائیو، یہ تبلیغی جماعت کو وقت نہیں دینا ہے، یہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے لیے ہے یہ وقت اور یہ محنت۔ تو بھائیو، میں سب بھائیوں سے، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، باہر سے بھی ہو، کالونی کے بھی ہو، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنے گناہ دیکھو، حکومت کے دیکھنا چھوڑ دو، سیاستدانوں کا دیکھنا چھوڑ دو، اور افسروں کے دیکھنے چھوڑ دو، تاجروں کے دیکھنے چھوڑ دو۔ جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، بھائی کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری وجہ سے کتنی تباہی آ رہی ہے، میری غیبت کا بول، میری نظر کا غلط دیکھنا، میرے کان کا غلط سننا، میری زبان سے گالی کا نکلنا، غیبت کا نکلنا، چغلی کا نکلنا، میرے دل میں بغض کا بھرنا، نماز کی سستی، یہ سارے وہ کام ہیں کہ میں بھی اس آگ کے بھڑکانے کے لیے چنگاری بن رہا ہوں یا شعلہ بن رہا ہوں، یا میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ بن رہا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو انفرادی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں گے، اور لوگوں کو توبہ کرانے کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ بدلے گا حالات کو، اور بدلنے والا ہے۔ جب اندھیرا زیادہ بڑھتا ہے، روشنیاں ضرور نمودار ہوتی ہیں۔ جب گرمی اپنے انتہا کو ہوتی ہے تو بہار کے جھونکے اللہ لے ہی آتا ہے۔ جب خزاں سے پتے جھڑ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر قریب ہی فروری کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر درختوں پہ پیرہن نظر آتا ہے۔ ایسے ظلم و ستم کی ایک لمبی صدی گزری ہے، یہ مٹنے کو ہے، یہ مٹے گی، اللہ اسے مٹائے گا۔ ہاں، اسے یہ حکومتیں نہیں مٹا سکتی، نہ حکومتوں کی طاقت میں ہے اب کچھ، ہاں اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اسے اللہ مٹائے گا، اور اللہ دکھائے گا کہ وہ کیسے اپنی قدرت کے ساتھ اپنے امر کو زندہ کر کے دکھاتا ہے، اور باطل کی تدبیروں کو توڑ کے دکھاتا ہے۔ یہ کسی حکومت پر نہ آس رکھو نہ گلا، اللہ کے سامنے رو دھوو، اللہ سے ہی باتیں کرو، اللہ سے ہی مناؤ، اللہ محسوس سے پسند آیا تو سب کے لیے انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پچھلی پر توبہ تو کرتے نا بھائی، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب بولو کون تیار ہے نہ کر۔ موضوع تھا بے حیائی اور فحاشی کا علاج۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، موبائل 03331794009۔